نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه محبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين والمرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللہ کی صدا حضور فخر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج اس مختصر وقت کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ نیک صحبت تلاش کرو، بری صحبت سے بچو۔ بری صحبت انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے، اور نیک صحبت اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ نیک لوگوں کی محبت اس جہان کے اندر بھی فائدہ دیتی ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ اور جیسی صحبت بندہ اختیار کرتا ہے
پھر یاد رکھو کہ قبر میں بھی ویسے ہی صحبت نصیب ہوگی، حشر میں بھی وہی صحبت نصیب ہوگی۔ اس لیے اپنا ناطا، اپنا تعلق، اپنا رشتہ اپنی طرف سے حد الامکان کوشش سے ہو کہ میں نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے، پھر خیر ہی خیر ہے۔ اتنا کام کرنا یہ ہمارے دل میں ہے، بس اس کے اندر برکت ڈالنا یہ رب کائنات کا کام ہے۔ جب ہم نے نیک صحبت اختیار کرنی ہی نہیں، پھر یاد رکھو خیر کہاں سے ملے گی، بھلائی کہاں سے آئے گی، اچھی سوچ کہاں سے پیدا ہوگی، اچھی فکر کیسے پیدا ہوگی، اچھائی کہاں سے آئے گی؟ جب صالحین کی صحبت تلاش کرتے کرتے کسی نیک مجلس کے اندر چلے جاتے ہیں، اس کا فائدہ قرآن بھی بتاتا ہے، حدیث رسول بھی بتاتا ہے۔ بے شمار مواقع دنیا کے اندر بھی بے شمار مثالیں ایسی ہیں کہ جس نے کسی برے کی صحبت اختیار کی، بالآخر اس کی شخصیت پہ اس برائی کا اثر ہو جاتا ہے، بری سوچ کا اثر ہو جاتا ہے، بری فکر کا اثر ہو جاتا ہے، بری مجلس کا اثر ہو جاتا ہے، بد عقیدگی کا اثر ہو جاتا ہے، بندہ آہستہ آہستہ بد عقیدہ ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ خود بھی بری مجالس سے، برے لوگوں سے، برے عقائد سے بچنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو بھی بری صحبت سے بچانا چاہیے۔ رب کائنات سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کے اندر اہل ایمان کو مخاطب کر کے بڑے پیار بھرے انداز کے ساتھ تنبیہ فرما رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مجھے ماننے والو، اے مجھے اپنا الہ ماننے والو، اپنا معبود ماننے والو، اے مجھ سے محبت کرنے والو، اے میرے معبود کی محبت کے دعوے دارو، میرے معبود کی محبت کے دعویٰ کرنے والو، قوا انفسکم واہلی نارا، بچاؤ اپنے آپ کو، بچاؤ اپنی ذات کو، بچاؤ اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، کس چیز سے؟ آگ سے۔ کون سی آگ؟ فرمایا وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے۔ اس آگ کے اندر لوگوں کو بھی ڈالا جائے گا اور پتھروں کو بھی اس آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس آگ پر مقرر ہیں تند مزاج، تند خو،
سخت مزاج والے فرشتے لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے. یفعلون ما یؤمرون، وہ فوراً بجا لاتے ہیں جو انہیں ارشاد فرمایا جاتا ہے، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. اب کس کا حکم دیا گیا کیا کرو؟ یہ بری صحبت والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اللہ کی حدود کو پامال کرنے والے. ہماری مجالس کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ بیٹھ کے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مجلس لگی ہے، گپ شپ لگا لیتے ہیں. کیا گپ کے اندر اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں؟ اللہ کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں؟ آخرت کی باتیں ہو رہی ہیں؟ اپنے آپ کو سنوارنے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ اپنی اصلاح کی باتیں ہو رہی ہیں؟ خیر کی بات ہو رہی ہے؟ کیا کرتے ہیں ہم بیٹھ کر؟ مجالس تو ہماری خیر کی ہونی چاہیے، بلائی کی ہونی چاہیے، تاکہ ہمیں اس کا دنیا کے اندر بھی فائدہ حاصل ہو جائے اور آخرت میں بھی فائدہ مل جائے. ممکن ہے جس لمحے جس مجلس کے اندر بیٹھے ہیں ادھر سے اللہ کی طرف سے پیغام آ جائے، اجل آ جائے، موت واقع ہو جائے. مجلس کے اندر بیٹھو یہ سمجھ کے کہ وہ میری آخری مجلس ہے، ممکن ہے دوبارہ موقع ملے یا نہ ملے. کوئی نہ کوئی بات ڈیلیور کرو جو تمہارے لیے گوشت آخرت بن جائے، جو تمہارے لیے خیر کا سبب بن جائے، تمہاری کامیابی کا ذریعہ بن جائے، جس سے تم کامیاب ہو جاؤ، جس سے تمہارے ساتھ بیٹھنے والے کہیں یار کیسا کمال کا آدمی تھا. جب بیٹھتا وہ خیر کی بات کرتا، بھلائی کی بات کرتا، نفع کی بات کرتا، بس اس کی زبان سے جب بھی سنا ہے اللہ رسول کی بات سنی. محترم چیمہ صاحب گواہ ہیں، ہمارے آئے تھے بابو محمد فیاض صاحب، سینئر پوسٹ ماسٹر تھے جے پی او میں. جو ساتھی ان کے پاس آ کے بیٹھ جاتے بس ان کی زبان سے اللہ رسول کی باتیں نکلتی، عشق رسول نکلتا، محبت رسول کی بات ہوتی. یعنی جب بھی کسی سے بات کرتے کبھی ان کی زبان سے سنا کہ فلاں ایسا ہے، فلاں کے اندر یہ ہے، فلاں ایسے کرتا ہے. جب بات کرتے یا عشق رسول کی کرتے، محبت رسول کی کرتے. اور پھر ان پہ کرم یہ تھا کہ وہ پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے. جب بات آ جاتی رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر اس پہ کمپرومائز نہ کرتے، اس سے اپنے آپ سے باہر ہو جاتے. بھائی کس کی بات کرتے ہو؟ اللہ کے نبی کی بات کرتا ہے. دیکھو یہ کیسی بات ہے اس بندے کی، یہ کیسی اچھی بات ہے. ان کے ساتھ بیٹھنے والے اس بات کی گواہی دیں گے کہ وہ بندہ اللہ رسول کی بات کرتا تھا، اللہ کی محبت کی بات کرتا، اللہ کے رسول کی محبت کی بات کرتا، اس کے رسول کی بات کرتا، کوئی نہ کوئی بات ڈھونڈ کے لے آتا جس سے اللہ کے رسول کی محبت عیاں ہوتی. ایسی مجلسیں نفع رساں ہیں، فائدے مند ہیں، یہ نفع والا سودا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا تبصرہ کسی دوسرے پہ ہوتا ہے، کبھی اپنی ذات پہ تبصرہ نہیں کیا یار میرے لیے دعا کرو. ساری زندگی گناہ میں گزر گئی ہے، دوسروں کی عیب تلاش کرتے ہوئے گزر گئی ہے، دوسروں کی خامیاں تلاش کرتے ہوئے گزر گئی ہے. دعا کرو جو باقی زندگی رہ گئی اللہ مجھے معاف کر.
بقیہ زندگی اللہ مجھے اپنے محبوب کی غلامی کے اندر بسر کرنے کی توفیق عطا کرے۔ بقیہ زندگی جو ہے وہ اطاعت رسول میں بسر ہو، نیک لوگوں کی صحبت میں بسر ہو، اچھے لوگوں کی صحبت اللہ دے دے، بس اللہ ان کی محبت یہاں بھی دے دے اور آخرت میں بھی اللہ مجھے ان کی محبت دے۔ لیکن ایسا نہیں، بہت کم لوگ ہیں جن کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم ایسا کریں، مجھ سے کوئی ایسی بات نکل نہ جائے جو میری آخرت کو تباہ کر دے۔ اس کی فکر ہم میں سے کسی کو نہیں، اس کی فکر ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرتا، نہیں سوچتا کوئی۔ میری زندگی چند لمحے کی رہ گئی ہے بھائی، جتنے لمحات باقی ہیں آخرت کے مقابلے میں یہ 100 سال کی جی لو، چند منٹوں کی زندگی، چند منٹ ہے آخرت کے مقابلے میں۔ 100 سال کی زندگی ہو جائے تو آخرت کے مقابلے میں یہ ہیج ہے، کم کر ہے۔ ہم جو زندگی گزار چکے ہیں، زندگی کا لمبا عرصہ گزر چکا ہے، تھوڑا سا عرصہ باقی ہے۔ کبھی نہیں فکر کی، کبھی نہیں سوچا میری زندگی تھوڑی ہے، ابھی بچہ ہے اس کی بھی زندگی تھوڑی ہے، بڑا ہے اس کی زندگی بھی تھوڑی ہے، بوڑھا ہے اس کی زندگی بھی تھوڑی ہے، کم ہے۔ یہ بونس رہ گیا، باقی جو زندگی رہ گئی ہے اسے غنیمت جانو اور ہر لمحہ اللہ سے دعا کرو، کوشش بھی کرو۔ یہ نہیں کہ فقط دعا سے کام بن جائے گا، دعا کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کریں کہ میری جو زندگی بقیہ بچ گئی ہے، یا اللہ میں جھوٹ سے بچ جاؤں، میں غیبت سے بچ جاؤں، میں بری بدت سے بچ جاؤں، برے لوگوں سے بچ جاؤں، مجھے کسی نیک کی صحبت مل جائے، کسی اچھے کی صحبت مل جائے، جو زندگی رہ گئی ہے خیر کے اندر گزر جائے۔ بس میری زبان سے جب بات نکلے یا اللہ کی بات نکلے یا اس کے رسول کی بات، اس کی فکر بہت کم لوگوں کو ہے۔ میری زندگی کا لمبا عرصہ جو ہے وہ غفلتوں کے اندر بیت گیا، کسی کی غیبت کرتے ہوئے، کسی کی چگلی کرتے ہوئے، کسی کی عیب جوئی کرتے ہوئے، کسی کی خامیاں تلاش کرتے ہوئے، کسی کے عیب تلاش کرتے ہوئے، کسی کے نقص تلاش کرتے ہوئے۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے کبھی بھی اپنے نقص کی طرف نہیں دیکھا، آپ نے عیب نہیں ٹٹولے، آپ نے خامیوں کو نہیں دیکھا، آپ نے اندر نہیں جھانکا، آپ نے آپ کو نہیں پڑھا، آپ نے آپ کو نہیں سمجھا کہ میں کیا کرتا رہا۔ میں تو ساری زندگی آپ نے رب کی نافرمانی ہی کرتا رہا۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے۔ کن کا مقدر بنے؟ غیبت کرنے والوں کا، چغلی کرنے والوں کا، حسد کرنے والوں کا، بغض رکھنے والوں کا، دوسروں کے عیب ٹٹولنے والوں کا، دوسروں کی خامیاں تلاش کرنے والوں کا، دوسروں کے عیب تلاش کرنے والوں کے لیے آگ تیار ہے۔ کبھی نہیں سوچا، کبھی نہیں فکر کی ہم نے اپنی، کبھی نہیں فکر کی اپنی اولاد کی۔ میرے جانے کے بعد فکر یہ ہوتی ہے کہ اولاد امیر ہو جائے، مالدار ہو جائے، اس کے پاس مال آ جائے۔ کبھی نہیں سوچا دولت ایمان آ جائے، غیرت ایمانی آ جائے، میری اولاد چغلی سے بچ جائے، میری اولاد جھوٹ سے بچ جائے، میری اولاد حرام کھانے سے بچ جائے، میری اولاد جھوٹ بولنے سے بچ جائے، میری اولاد سچ پہ قائم ہو جائے، میری اولاد حلال کھانا شروع کر دے۔ کبھی نہیں فکر کیا، کبھی نہیں سوچا، کبھی اس طرف توجہ نہیں دی۔ میرے بیٹے میری زندگی تو گزر گئی ہے، بس تھوڑی سی رہ گئی ہے، خدا کے لیے بس میری آخرت کا سرمایہ تو ہے، بس تجھے یہ عرض کرتا ہوں بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، بیٹا کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کی عیب نہیں تلاش کرنی، کسی کی خامیاں نہیں تلاش کرنی، بیٹا حسد نہیں کرنا، بیٹا بس اپنی فکر کرنا اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی کو اختیار کرنا، اتباع رسول اختیار کرنا۔
کتنے لوگ ہیں جو یہ تبلیغ کرتے ہیں اپنے بچوں کو، کتنے لوگ ہیں جنہیں اپنی فکر ہے، اپنی اولاد کی فکر ہے کہ میری اولاد نیک ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلام ہو جائے، آقا کریم کی عبادت ہو جائے۔ کتنی ہم اپنی اولاد پہ یہ باتیں ڈلیور کرتے ہیں کہ میرے بیٹے ان باتوں کو پلے باندھ، یہ تمہیں دنیا میں بھی کام آئیں گی، آخرت میں بھی کام آئیں گی۔ جو سچا ہوتا ہے اس کی دنیا کے اندر بھی دھوم مچتی ہے، آخرت میں بھی دھوم مچتی ہے۔ اس لیے حاضرین ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، وقت تھوڑا ہے، بس ہمارا وقت سر پہ کھڑا ہے۔ ہر مجلس، ہر نماز، ہر جمعہ پڑھتے ہوئے یہی سمجھے کہ ممکن میری زندگی کا آخری جمعہ، میری زندگی کی آخری نماز ہو، یہ میرے منہ سے جو بات نکلی ہے ممکن ہے میری زندگی کی یہ آخری بات ہو۔ اگر حق کی بات نکل گئی تو فائدہ ہو گیا، کامیاب ہو گئے، فلاح آ گئی۔ اگر کوئی غلط بات نکل گئی، غیبت والی بات نکل گئی، چغلی کی بات نکل گئی، حسد ہو گیا کسی کے ساتھ، کسی کی عیب تلاش کر لیں گے تو سمجھ لو ساری زندگی پہ جو کچھ تھا ساری نیکیوں کے پانی پھر گیا۔ نہ کوئی نماز کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، نہ حج زکات کام آئے گی۔ اگر آخری لمحات اس حالت میں گزر گئے، یہ دعا کرنی چاہیے کہ باری تعالیٰ نیکی والی زندگی عطا فرما، ایمان والی موت عطا ہے۔ کسی کو نہیں پتا مرتے وقت موت ایمان نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ہر وقت اللہ سے ایمان مانگنا چاہیے کہ باری تعالیٰ مرتے وقت بس ایمان عطا کر دے، باری تعالیٰ مجھ سے جتنی زندگی تو نے دی ہے بس مجھے کسی کے لیے خیر کا سبب بنا دے، بھلائی کا سبب بنا دے، میری زبان سے بس اچھے کلمات نکلنے کی مجھے توفیق عطا کر دے۔ یعنی رب کائنات دیکھو کس طریقے کے ساتھ ارشاد فرما رہا ہے، تنبیہ فرما رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے، اور محبت بھرے انداز میں کہہ رہا ہے اے ایمان والو۔ کسی کافر کو نہیں کہا، کسی منافق کو نہیں کہا، کسی مشرک کو نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو خود بھی بچو، اپنی اولاد کو بھی، اپنے گھر والوں کو، کوئی بیوی بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو تم اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو سب سے بڑا خیر خواہ ہے ہمارا، رب سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ ہم ہر وقت ہماری زبان کے اندر آگ کے انگارے ہوتے ہیں، دوسروں کو ذلیل کرنے کے، دوسروں پہ طنز کرنے کے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کسی کے بارے میں تبصرہ کرنے سے پہلے یا اس کی صحبت اختیار کر لو، یا اس کے ساتھ لین دین کر لو، یا اس کے ساتھ سفر اختیار کر لو، پھر پتا چلے گا کہ وہ کیا ہے۔ ممکن ہے جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ اس کے اندر نہ ہو۔ اس لیے میں ایک بڑی خوبصورت بات حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ کی سن رہا تھا۔ آپ نے فرمایا بس تم کبھی غیبت نہ سنو، کبھی چغلی کسی کی نہ سنو، کسی کی عیب جو ہے کبھی نہ سنو، اور جب سننا شروع کر دو گے تو پھر ممکن ہی نہیں ہے کہ تم خود غیبت نہ کرو، خود چغلی نہ کرو، کسی کی عیب جو نہ کرو۔ جب تم کسی کی غیبت سننا شروع کر دو گے پھر تمہاری زبان سے بھی غیبت کے الفاظ نکلیں گے، چغلی کے نکلیں گے۔ ہم اپنا دفاع کر رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کی مذمت کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں خبر نہیں جن نماز کے اندر ہم دوسروں کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں انہی نماز کے اندر ہماری تذلیل ہو رہی ہوتی ہے، انہی نماز میں ہماری ذلت کا سامان ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم خود اپنی زبان سے اپنی ذلت کا سامان جمع کر رہے ہوتے ہیں، اور جس لمحے کے اندر
تم کسی کو عزت دو گے، سمجھ لو کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے عزت کا سامان خود بخود تیار کر دیا۔ عزت اس سے ہی ملتی ہے جو دوسروں کو عزت دیتا ہے، اور جو دوسروں کو ذلیل دیکھنا چاہتا ہے، دوسروں کو حقیر جانتا ہے، دوسروں کی تذلیل کرتا ہے، سمجھ لو کہ اس نے خود اپنی خود تذلیل کر دی ہے۔ اس لیے اپنی نیکیاں اس نے اس کو دے دی ہے اور اس کی برائیاں اپنے کھاتے میں ڈال دی ہیں۔ اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم خود اپنے آپ کو بچاؤ آگ سے، فرمایا قو انفسکم واہلیکم، بچاؤ اپنے آپ کو بھی اپنی اولاد کو بھی۔ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو، اچھی صحبت دو، اور اچھی صحبت کا فائدہ کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کوئی شخص گنہگار کسی نیکوکار سے محبت کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ کوشش کرتا ہے کہ میں بھی کوئی نیکی کروں، لیکن پھر بھی گنہگار رہتا ہے، تو کیا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس سے کوئی فائدہ پہنچے گا؟ حالانکہ نہ اس نے ان کا زمانہ پایا، نہ ان کو دیکھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی یاد رکھو، چاہے وہ ان کا زمانہ نہ پائے، ان جیسے عمل نہ کرے، لیکن کوشش کرتا رہے، زمانہ نہ بھی پائے، اعمال کے اندر کمی ہو، لیکن محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سے اس کے ساتھ جوڑ دے گا۔ نیک لوگوں کی محبت، نیک لوگوں کی صحبت، ان کی مجلس فائدہ دیتی ہے۔ کیسے فائدہ دیتی ہے؟ شرط یہ ہے کہ صدق کے دل کے ساتھ اپنی اصلاح کر لو، اپنی اس بات کو سمجھ لو کہ باری تعالیٰ جو کچھ ہو گیا مجھے معاف کر دے، صدق کے دل سے توبہ کر لو، تو پھر اس بندے کی طرح اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا جو بنی اسرائیل کے اندر 100 لوگوں کا قاتل تھا۔ نیک لوگوں کی صحبت اور برے لوگوں کی صحبت، ایک بڑا متقی پرہیزگار ہے، لیکن پرہیزگار متقی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی دوستی بڑے بدکار لوگوں کے ساتھ، برے لوگوں کے ساتھ ہے، اور ارادہ بھی ان کے ساتھ مدرسے میں بیٹھنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حشر لوگوں کے ساتھ فرمائے گا جن سے محبت کیا کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر جس کے ساتھ تمہاری محبت ہوگی، جس کی دوستی ہوگی، تمہارا حشر نظر اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بنی اسرائیل کا سب سے بخاری کے حدیث پاک ہے، وہ 100 آدمیوں کا قاتل تھا، لیکن خیال آیا، کسی درویش سے پوچھا، اللہ والے سے پوچھا کہ اللہ کے بندے میں اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ میرے بڑے گناہ ہو گئے، اب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو میری معافی کسی طریقے سے ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا اور تو کوئی طریقہ نہیں، ایک ہی طریقہ ہے، میں بتاتا ہوں، بس اختیار کر لو، تمہاری بخشش ہو جائے۔ سچائی تھی دل کے اندر، سچے دل کے ساتھ ارادہ کر کے فرمایا فلاں بستی کے اندر کچھ لوگ رہتے ہیں، بس تم ان کے ساتھ چلے جاؤ، وہاں جا کے ان کے ساتھ مل کے اللہ کی عبادت کرو، اللہ تمہارے گناہ معاف۔ صحیح بخاری کے حدیث پاک ہے، وہ گھر سے چلتا ہے، ابھی روانہ ہوتا ہے کہ موت کا فرشتہ آ جاتا ہے اس کی روح قبض کر لیتا ہے۔ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، ارادہ نیک تھا، لیکن کسی کو کوئی پتہ نہیں موت کب آئے گی۔ ہر وقت موت کے لیے تیار رہو، ہر وقت توبہ استغفار کرو۔ جب فرشتے موت والے آگے، اس کی موت واقع ہو گئی، اس کی روح کو لے کے جہنم والے فرشتے بھی آگے، جنت والے بھی آگے، جنتی کہنے لگے یہ جہنم کا، جنتی کہنے لگے یہ جنت کا حقدار ہے، اس کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ جہنم والے کہنے لگے کیسے ہو سکتا ہے، یہ 100 لوگوں کا قاتل ہے، جس کے اندر ایک عالم دین بھی تھا جسے اس نے قتل کیا۔
اس کی بخشش کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ جہنم کا حقدار ہے، اس کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ جنت والے کہیں نہیں یہ بات تمہاری ٹھیک ہے، لیکن سچی توبہ کر کے اللہ والوں کی بستی کی طرف جا رہا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک کے اندر آقا کریم کا فرمان کیا ہے؟ پھر معاملہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ خدا مہربان ہے، وہ بہت رحیم ہے، وہ بخشنے کا بہانہ تلاش کرتا ہے کہ بندہ میری سچی توبہ تو کرے، دیکھو میری رحمت کس طرح اس کا استقبال کرتی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا تم جاؤ، جا کے پیمائش کر دو زمین کی، جدھر سے چل کے آیا تھا اگر ادھر قریب ہو، کیونکہ وہاں تو گناہ کیے تھے، لوگوں کو قتل کیا تھا، مارا تھا، فرمایا اگر وہاں قریب ہو تو پھر یہ جہنم کا حقدار، ایسے جہنم میں لے جاؤ۔ جنتیوں کو کہا تم ایسا کرو، جدھر سے یہ چل کے آیا تھا اگر ان اللہ والوں کی بستی کے قریب ہو تو پھر اسے جنت کے اندر لے جاؤ۔ اب جب پیمائش کرنے لگے زمین کی، ایک بالش وہ جدھر سے چل کے آیا تھا ادھر سے دور تھا، اور ایک بالش یعنی ایک گٹھ جو ہے وہ اللہ والوں کی بستی کے قریب تھا۔ اللہ نے حکم دیا جنت میں لے جاؤ اسے۔ یعنی ارادہ جو ہے انسان کا، اگر بری مجلس کا، برے لوگوں کا، بد کردار لوگوں کا اگر ارادہ کرے گا تو یاد رکھے اس کا حشر نسل بھی بد کردار ہوگا، برے لوگوں کے ساتھ ہوگا، حشر نسل برے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اگر ارادہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے اور کوشش بھی کرتا رہتا ہے مجھے کوئی نیک مجلس مل جائے، نیک صحبت مل جائے، تو پھر کیا ہے؟ پھر خیر ہی خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خیر پیدا کر دی ہے، نیک لوگوں کی مجلس اس سے فائدہ دے دے گی، جیسا کہ اس 100 قاتلوں کے قاتل کو اللہ کریم نے جہنم سے بچا کے جنت کے اندر داخل کر دیا۔ اس لیے ہمیشہ یہ زبانی کلامی بات نہیں ہے، عملاً ہونے چاہیے کہ میں نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر دی، اس جہان کے اندر بھی انہی کی سنگت مانگنی ہے، انہی کا ساتھ دینا ہے، انہی کے ساتھ چلنا ہے، انہی کی صحبت پہ رہنا ہے، تاکہ میرے گناہ معاف ہو جائے، میری آخرت بہتر ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، جنت مل جائے۔ اگر جنت لینی ہے تو پھر کیا ہے؟ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، نیک بنو، دوسروں کی عیب تلاش کرنا چھوڑ دو، دوسروں کی خامیاں تلاش کرنا چھوڑ دو، اپنی خامیوں پہ دھیان دو، اپنے عیب دیکھو، اپنے نقص دیکھو، اپنی خرابیاں دیکھو، اپنے آپ کو پڑھو، میں کیا ہوں، میرے اندر کیا ہے۔ جب اپنے آپ کو پڑھو گے تو پھر اپنے اندر ساری خامیاں، جب سمجھے کہ آپ کو اپنے اندر ساری خامیاں نظر آ رہی ہیں، اللہ کا کرم ہو گیا ہے۔ اور جب تمہیں سارا جہان برا دکھائی دے، اپنی صحبت، اپنی مجلس، اپنے لوگ، اپنا ہی سب کچھ اچھا لگے تو پھر سمجھ لو کہ اللہ نے خیر کا دروازہ تمہارے لیے بند کر دیا ہے، اللہ نے اپنی رحمت سے تمہیں دور کر دیا ہے۔ اللہ کی رحمت کو پانا چاہتے ہو تو پھر کیا ہے؟ خود بھی نیک بنو، اپنی اولاد کو بھی نیک بنو، اپنی بھی فکر کرو، اپنی اولاد کی بھی فکر کرو، اپنے آپ کو بھی بھلائی کی طرف راغب کر دو، اپنی اولاد کو بھی بھلائی کی طرف راغب کر دو، کیونکہ بری صحبت، بری مجلس انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ بے شمار ایسی مثالیں ہیں۔ میرے ایک بڑے پیار والے ملنے والے، ان کے 5 یا 6 بیٹے ہیں، یورپ کے اندر رہتے ہیں، امریکہ کے اندر رہتے ہیں، اللہ معاف تو بتائے۔ ایک بیٹا ان کا یہودی ہو گیا۔ کیا وجہ تھی کہ وہ بیٹھتا ان لوگوں میں تھا، صحبت ان کے لوگوں کی احتیاط کر رکھی تھی۔ کہتے ہیں صحبت، بری صحبت سے کچھ نہیں ہوتا، بری صحبت جو اختیار کرتا ہے
اللہ کا بھی فرمان ہے کہ اولاد جو ہے اس سے اللہ کریم فطرت پہ پیدا کرتا ہے، دین اسلام پہ پیدا کرتا ہے، نیکی پہ پیدا کرتا ہے۔ ماں باپ اولاد کو یا یہودی بنا دیتے یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے۔ اس لیے اپنی اولادوں کو بھی بری مجالس سے بچاؤ، برے لوگوں سے بچاؤ، بد عقیدگی سے بچاؤ، ورنہ پھر بعد میں پچھتاوا ہی پچھتاوا ہے، دنیا میں بھی پچھتاوا ہے، آخرت میں بھی پچھتاوا ہے۔ پھر وہ پچھتاوا تمہارے کسی کام نہیں آئے گا، پھر تباہی تباہی ہے، بربادی بربادی ہے، پھر خدا کی پھٹکار ہی پھٹکار ہے۔ اللہ کی طرف سے رحمت کی امید نہ رکھو، پھر کہ خود آپ نے آپ کو بھی جہنم کے اندر ڈال دیا ہے، اپنی اولاد کو بھی اسی طرف لگا دیا ہے۔ جب تک خود آپ اپنی اصلاح نہیں کریں گے، اپنی اولاد کی اصلاح نہیں کریں گے، جب تک دیکھتے نہیں اپنی اولاد کو کہاں بیٹھتا ہے، کہ لوگوں کی مدد میں بیٹھتا ہے، شرابیوں میں بیٹھتا ہے، زانیوں میں بیٹھتا ہے، چوروں میں بیٹھتا ہے، بدماشوں میں بیٹھتا ہے، یا نیک لوگوں میں بیٹھتا ہے، یا اس کا آنا جانا اللہ کے گھر ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، حلال کھاتا ہے یا حرام کھاتا ہے، ہم جب اس کی تمیز ختم کر دیں گے تو پھر یہ ہے کہ اس اولاد سے خیر کی کوئی توقع نہیں۔ اولاد کو خیر کی طرف ہم نے خود لگانا ہے، اس کی ہم نے خود اصلاح کرنی ہے۔ اپنی پہلی اصلاح کریں کہ ہم کس ڈگر پہ چل پڑے، کن لوگوں کے ساتھ آ کر ہمارا میل جول کن لوگوں کے ساتھ ہے، ہماری محبت کن لوگوں سے ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ بھی ان برے لوگوں کی محبت کے اندر فریفتہ ہو جائے اور یہ بھی اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دے، اور تباہی بربادی کا سبب والدین بنیں گے۔ اولاد تو جائے گی جہنم میں، لیکن والدین کو بھی جہنم میں لے کے جائے گی، جنہوں نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، پرواہ نہیں کی، نہیں دیکھا کہاں بیٹھتا ہے، یہ نشہ کرنے والوں میں بیٹھتا ہے یا نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اچھے لوگوں کی طرف جاتا ہے یا برے لوگوں میں جاتا ہے۔ تب اس کی فکر نہیں کریں گے بچی کا جا رہا ہے آ رہا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کا برائی سے بچنا بڑا محال ہے۔ اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں ہمیشہ برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک لوگوں کی سنگت عطا فرمائے، ان کی صحبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سوچ کو بھی نیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔